You are watching Poonch Live. بس ایک جہاں نہیں دو جہاں فدا نہیں، دو جہاں سے بھی جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ فرماتے یا رسول اللہ اگر کروڑوں جہان ہوتے وہ بھی آپ پر قربان کر دیتا، وہ بھی آپ پہ قربان کر دیتا۔ تو یہ دنیا جو بنی یہ بھی حضور کے لیے ہے، اور جو وہ آخرت کا سلسلہ ہوگا وہ بھی حضور کے لیے۔ کیوں کہ مولانا حسن رضا کا شعر ہے غالباً، وہ فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا۔ یہ جو بزم محشر کا سارا سلسلہ سجایا جا رہا ہے، یہ کیوں سجایا جا رہا ہے، یہ اس کا مقصد کیا ہے؟ فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اور تو مٹائے سے کسی کے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور ایسا شعر دے رہا ہوں جو انشاءاللہ تعالیٰ وہ شعر سن کر کے آپ کے کلیجے ٹھنڈے ہوں گے، اور اس شعر کو سن کر کے آپ کی زبان سے انشاءاللہ خوب سبحان اللہ اور ماشاءاللہ نکلے گا، اور جو ذکر رسول سے جلتے ہیں وہ اور جلیں گے، وہ جل کے خاک ہو جائیں گے۔ احمد رضا نے کیا فرمایا سنیے، تو مٹائے سے کسی کے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، اور فرماتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور فرماتے خاک ہو جائے جل کر عدو مگر ہم تو رضا۔ عشق و محبت عشق و محبت کے عشق و محبت عشق و محبت، خاک ہو جائے جل کر عدو مگر ہم تو رضا۔ اور فرماتے ہیں حضور کے دشمن جلتے ہیں اور جل کے خاک ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ ہم نے احمد رضا کی بارگاہ میں عرض کیا اعلیٰ حضرت ہم نے کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ دوسرا بیسرا سنیں گے تو آپ کی زبان سے ضرور سبحان اللہ اور لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ نکلے گا۔ اعلیٰ فرماتے ہیں خاک ہو جائیں جل کر عدو مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ جب نبی کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ پیارے آقا فرماتے ہیں جس میں تین باتیں ہوں گی اس نے ایمان کی حلاوت پا لی ہے۔ تین باتیں، پہلی بات کیا؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت سب سے زیادہ ماں سوا، یعنی جو کچھ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ ہے کائنات یا کائنات کے بیچ میں جن و انس جو بھی چیزیں ہیں ان سب سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہو۔ اور دوسری بات کہ جس سے محبت کرے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے محبت کرے۔ اور تیسری بات کہ وہ کفر میں جانا ایسا ناپسند کرے جیسے آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے۔ اگر یہ تین چیزیں ہیں تو گویا کہ وہ شخص ایمان کی علامت پا گیا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حب کو شے یومی و یسم، جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے نا تو محبت اندھا کر دیتی ہے، محبت بہرا کر دیتی ہے۔ محبت کیا کر دیتی ہے؟ محبت کیا کر دیتی ہے؟ اندھا کر دیتی ہے۔ محبت کیا کر دیتی ہے؟ اندھا اور بہرا کیسے کر دیتی ہے جناب؟ اب سب کے سب جتنے ہماری مسجد کے اندر لوگ موجود ہیں سب کو مولانا عبدالرشید صاحب کے ساتھ محبت ہے، اس کے باوجود الحمدللہ سب کی آنکھیں سلامت اور سب کی قوت سماعت بھی سلامت ہے۔ وہ آنکھیں تو اس وجہ سے سلامت ہیں، ابھی میں نے ٹیسٹ کیا سب نے مولانا عبدالرشید کو پہچان لیا ہے، اور سماعت اللہ تعالیٰ اور سلامت رہے میری ترجمہ سن رہے۔ اب مطلب کیا ہوا حدیث کا؟ حدیث پاک کا مطلب کیا ہوا کہ جس کو جو جس سے محبت کرے گا، تیری محبت کسی کے ساتھ اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ یہ اندھا اور بہرا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس سے محبت کی جائے اسے محبوب کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ محبوب۔ اور جو محبت کرنے والا اسے محب کہتے ہیں۔ تو محب کے لیے محبوب کے تعلق سے اس کا مطلب یہ ہوا
کہ کوئی بھی جو محبت کرنے والا ہوگا نا وہ محبوب کا عیب نہیں دیکھ سکتا، محبوب کا عیب اور سن بھی نہیں سکتا۔ کوئی آ کر کے کہے گا نہیں وہ آپ کا محبوب ایسا ہے ویسا ہو، کہ یار کوئی اور موضوع بدل دے، کوئی اور بات کر، میں اپنے محبوب کی برائی سن بولو سن۔ مطلب کیا ہے کہ جو محب ہوگا، جو محبت کرنے والا ہوگا، تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ محبوب کی برائی بھی نہیں کرے گا، اور اگر کوئی برائی کرے تو اسے سننے کے لیے بھی تیار، بولو تیار۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھیے، خدا کا واسطہ آپ کی عدالت کے اندر ایک مقدمہ میں دائر کرنے لگا ہوں، جج آپ ہیں تو میں تینوں آپ کی بات ہے صرف ایک بات کو مجھے آپ جواب دیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس وہ ذات ہے جس کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے کہ جو حضور کی اتباع اور حضور کی اطاعت کرے گا وہی خدا کا محبوب۔ اور آقا ارشاد فرمائے کہ میری محبت کا نام ایمان، آقا ارشاد فرمائے میری محبت کا نام، میری محبت کا نام ایمان۔ اور جتنی عقیدے کی کتابیں ہیں سب کے اندر یہی ہے، التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور کو مان لینے کا نام ایمان، نبی پاک کو مان لینے کا نام اور حضور کی محبت کا نام ایمان ہے۔ اب میں آپ سے ایمانداری سے مجھے بتائیے کہ جس کے ساتھ محبت ہوگی اس کا بندہ عیب تلاش اور عیب سننے کے لیے تیار۔ اب جو آدمی کہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ مجھے بہت زیادہ محبت ہے، لیکن حضور علیہ السلام کو تو غیب کا علم نہیں تھا، اب ایمانداری سے بتائیے کہ اس کا جو قول ہے، کیا اس قول سے پتہ چلا اس کو حضور سے محبت ہے؟ ایمانداری سے بتانا، بالکل میرا لحاظ بھی نہیں کرنا۔ جو یہ کہے کہ نبی پاک علیہ السلام ٹھیک ہے، نبی پاک سے تو ہمیں بڑی محبت ہے، لیکن حضور علیہ السلام حاضر ناظر نہیں ہے، حضور سے تو ہمیں بڑی محبت ہے، لیکن آقا کریم علیہ السلام کا برتھ ڈے منانے کی کوئی ضرورت نہیں، حضور کا میلاد منانے کی کوئی ضرورت نہیں، حضور تشریف لائیں تو خوشی منانے کی کوئی ضرورت نہیں، نبی پاک علیہ السلام تشریف لائیں تو محفل میلاد منانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمیں نبی سے محبت تو بڑی ہے، لیکن ہم نبی پاک علیہ السلام کو زندہ نہیں مانتے، حیات النبی نہیں مانتے۔ اب اس طرح کی جو بات کریں، ایمانداری سے بتائیے کیا ایسے بندے کا دعویٰ محبت صحیح ہو سکتا ہے؟ اور جب دعویٰ محبت صحیح نہیں ہے اور اگر محبت ہو تو محبت والا نہ عیب سنتا ہے، نہ عیب تلاش کرتا ہے، نہ عیب دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، نہ عیب دیکھ سکتا ہے، نہ عیب سن سکتا ہے۔ اب جو قوم نبی پاک علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے اندر، سیرت مبارکہ کے اندر، آقا کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ، سیرت مبارکہ، ذات اقدس کے اندر، حضور کی تعلیمات کے اندر جو آدمی اس طریقے سے عیب نکالنے کی کوشش کرے تو ایمانداری سے سمجھ لینا ایسا ایمان، ایسا آدمی زبانی طور پہ جتنا بھی دعویٰ کرتا رہے، آقا ارشاد فرما چکے ہیں کہ یہ ایمان سے، اسلام سے ایسے نکل گئے جس طریقے سے تیر شکار سے نکل گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم مولا ریڈیو اسٹیشن کی یہ حیدری مسجد کے اندر حاضر ہیں جہاں پہ محفل میلاد ہوئی۔ الحمدللہ یہ اس مقدس مہینے کا چاند نظر آتے ہی مختلف مساجد کے اندر محفل میلاد ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے مدینہ مسجد سے اس کا آغاز ہوا ہے پرچم کشائی کے بعد، اور اسی سلسلے کی یہ کڑی تھی، اور انشاءاللہ تعالیٰ 12 ربیع الاول تک مسلسل یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ آخر میں ہمارے 5 جلوس بھی ہیں اور محفل میلاد تمام مساجد کے اندر ہوتی ہے۔ میری گزارش رہے گی کہ ہمارے نوجوان اور بزرگ جتنے بھی ہیں ان محفلوں کے اندر ضرور حاضر ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس محفل کا تعلق اور اس کی نسبت نبی پاک علیہ السلام کی ذات مقدسہ کے ساتھ ہے، اور دوسری یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی جو سنت اور ان کا طور طریقہ اور ان کا اسوہ جو بتایا جاتا ہے ان محفل کے اندر، اس سے بہت معاشرے و سماج کے اندر بہت سی جو برائیاں ہیں وہ بھی دور ہوں گی، اس لیے کہ ہر ایک بیماری کا علاج نبی پاک علیہ السلام کی ذات مقدسہ اور حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے طور طریقے کے اوپر چل ہی کہ بندہ فائز المرام ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ آخر میں جو پورا مکمل طور پہ ہمارا جو ہے یہ شیڈول نکل چکا ہے، وہ اس میں الحمدللہ میلاد چوک سے نکل کر کے کچھ پہلا جلوس جو ہے ہمارا وہ عیدگاہ میں جائے گا، 3 جلوس جو ہیں وہ مرکزی جامع مسجد کے اندر، اور پھر جامعہ انوار العلوم کے اندر جائیں گے۔ وہ پورا نظام جو ہے وہ بن چکا ہے، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔